کو انہی بیٹسمین نے جو ہے فیس کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا انٹرسٹنگ میچ اب شروع ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان اس وقت کریز پر موجود ہیں، اور یہی دو پلیئر ہیں جن پر آج اعتماد بھی کیا گیا ہے اور پوری قوم کا، پوری ٹیم کا ان پر اعتماد ہے۔ اگر صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان آج اگر کھیل جاتے ہیں، کریز پر جم کر کھڑے ہوتے ہیں، پورا پاور پلے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھیل لیتے ہیں اور 5 رنز تک ایٹ لیسٹ کوئی بھی لاس نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایک اچھا ہمیں کم بیک دونوں کا ملے گا۔ اور دونوں کا کمبینیشن بھی آج موقع ہے دونوں کے پاس کہ دونوں اپنا جو کمبینیشن ہے اس کو سامنے لے کر آئے، اور یہ ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے۔ آج صاحبزادہ فرحان پر جو ہے وہ خاصی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پہلے ایک سیلیبریشن بھی کی ہے، تو آج ان کی کوشش ہوگی کہ آج وہ 50 سے اوپر سکور کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے جس طرح سے ابھی وہ کھیل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے ذرا سلو سٹارٹ کیا ہے، تو ایک اچھا سٹارٹ ہے، اس کو ہم نیگیٹو سٹارٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر شروع میں ہی آ کے تیزی دکھاتے ہیں، اگر ہٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت انڈیا کی جو فیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی اسٹرانگ فیلڈنگ ہے، اور اس میں پھر وہ بھی ظاہر اسٹریٹجی کے تحت میدان میں اترے ہیں، جتنی اسٹرانگ ان کی فیلڈنگ ہے، تو اس وقت ایسی ہٹنگ نہیں کرنی کہ ہم کوئی کیچ آؤٹ یا پھر اس طرح سے ہو جائے، ہم کیچ آؤٹ اس وقت بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پر اوپنر اگر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں کریز پر، تو ہمارے پاس چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہماری ایک سائیکی ہے ہمارے پلیئرز کی کہ جب اوپنر کوئی ایک بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کا ایک عجیب سا ایک مرال ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں کھیلتے انٹل اینڈ انلیس کہ پھر کوئی بالر آ کے کسی طرح اس مشکل سے نکال دے۔ تو بہتر ہے کہ جو اوپنر ہے ان کو اوپن انہوں نے کر ہی دیا ہے، تو ان کو جم کر یہاں پر کھیلنا ہوگا، ایٹ لیسٹ 5-6 اوور تو جم کر کھڑے ہوں، اس کے بعد خود ہی سے جو ایک سیکوینس ہے ایک وہ بن جائے گا اگر یہ 5-6 اوور تک جم کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹک کریں 5-6 اوور تک جو ہے وہ بالکل سلو گیند کھیلے، ایسا بھی نہیں ہے، کوشش کرنی پڑے گی آؤٹ نہ ہو، البتہ رنز بنائیں، زیادہ سے زیادہ آج رنز بنانے پڑیں گے، کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے، ان کے لیے 100 یا 110 رنز تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان کو 150 پلس رنز کرنے پڑیں گے، کوشش کرنی پڑے گی کہ 170 سے اوپر ٹارگٹ لے جائیں، جتنا زیادہ ٹارگٹ دیں گے اتنا ہی انڈیا پر ہم پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی وکٹیں گنوا دی تو پھر ایک ایج مل جائے گا انڈیا کی ٹیم کو۔ اس وقت میچ تو آپ نے دیکھ لیا شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی جس طرح ہم نے پہلے 2 میچز میں فخر کو دیکھا تھا، فخر نے اچھا سکور نہیں کیا تھا، لیکن چلے ہماری صاحبزادہ فرحان سے پھر بھی کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، لیکن فخر زمان پہلے کیونکہ ہائڈ ہو جاتے تھے بابر اور رضوان کی پیچھے، اب بابر اور رضوان نہیں ہے تو وہ ذرا ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر وہ نہیں جم کر کھیلتے تو پھر نہ صرف تنقید کی زد میں ہوں گے بلکہ آئندہ جو بڑا مقابلہ ہوگا ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ ایک بڑی ٹیم کے خلاف نہیں کھیلتے ہیں، ایک اچھا ٹارگٹ یا اچھا سکور نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اپ کمنگ ایونٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو آج فخر پر بہت زیادہ جو ہے وہ امید ہے، یا تو فخر ہمارے لیے فخر کا باعث بنیں گے یا پھر ہمیں جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ملے گی، لیکن اللہ کرے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو اور فخر زمان اس کو سمجھ کر کھیلیں، جتنا سمجھیں گے اتنا کھیلیں گے۔ اور اگر صاحبزادہ فرحان کی بات کریں تو انہیں یہ کوشش کرنی پڑے گی، دیکھیں دونوں پلیئر میں سے ایک کو سلو اور ایک کو تھوڑا سا فاسٹ ہونا پڑے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے جو اوور اینڈ کو ضائع نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ 6 گیندوں پر ہمارا جو سکور ہو وہ 4 یا 5 ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ رنز یہ بھاگ کے دو رنز پہ فوکس کریں، جہاں ایک لیتے ہیں وہاں 2 رنز لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح سے باؤنڈری لگائیں کہ آؤٹ ہونے کے چانسز نہ ہو، تو پھر ممکن ہے کہ دونوں کھلاڑی ایک اچھا سکور کر جائیں، 50 تک دونوں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو ٹیم ہے اس کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا، اور پھر ہمارے لیے ایک مومنٹم بن جائے گا، ایک جیت کا ماحول بن جائے گا۔ ابھی تو دیکھیں شروعات ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری جو وکٹ ہے وہ بچ جائے، وہ نہ گرے، کیونکہ انڈیا کی آپ کو بیٹنگ بھی پتا ہے، بالنگ بھی پتا ہے، ہمارے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آج انڈیا کی ٹیم میں ہاردک پانڈیا نہیں ہے، تو ایک یہ بھی ہم اس کا بھی ایج لے سکتے ہیں۔ انڈیا کی ٹیم کا ویسے ہی تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو گئے تھے جب ہاردک باہر ہو گئے، پچھلے میچ میں ان کو انجری ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ان کے باقی بالر بمراہ ہیں، ان کے پاس ان کا کوئی گئے گزرے بالر نہیں ہے، تو اگر سمجھ کے گیند کو کھیلیں گے تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اسی ٹیم میں ہم نے اسی ٹیم کی خامیاں سری لنکا کے خلاف دیکھ لی ہے،
کہ اس ٹیم کو بھی ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی دوست چیز نہیں ہے۔ تو آج ہر ایک کھلاڑی کو، صرف سلمان آغا کو نہیں، بدیر جماعت تھوڑی دیر پہلے غصہ کر رہے تھے، ان کا غصہ جائز بھی ہے۔ دیکھیں ہماری ٹیم نے اتنے عرصے سے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور ہم ان پہ غصہ کریں گے، لیکن میرا جو انہیں سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 41 سال بعد یہ ہمیں فائنل میں تو چلے لے آئے، اب ہماری خواہش ہے کہ جو ہے وہ ہم لوگ اچھا آج کھیل لیں انڈیا کے خلاف۔ مجھے تھوڑی تالیوں کی گونج سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ لائن اس وقت اچھی جا رہی ہے، اور فخر اور جو سائیدہ فرحان ہے آج وہ ہمارے لیے فخر کا جو باعث ہے وہ بننے والے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیٹنگ لائن ہمارے لیے آج ایک کمبینیشن کا سبب بنے گی، اور ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ جو کمبینیشن ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور ایک تاریخ جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی یہ بات۔ اور جس طرح سے ابھی ٹھیک ہے اب انڈیا نے ٹاس جیت لیا اور جو بھی فیصلہ کیا، لیکن آج پاکستانی ٹیم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ایکسٹرا اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ایکسٹرا محنت کریں، کیونکہ دیکھیں وہی بدیو زماں والی بات کہ 2 میچز تو ہم ہارے ہوئے ان سے، اور اگر فائنل بھی ہار جاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ جائے گا، بہت بڑا دھبا ہوگا جسے ہم کبھی بھی نہیں مٹا سکتے، کیونکہ تیسری ہار ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور ویسے اگر پریڈکشن کی بات کریں تو پریڈکشن تو ایسی ہوئی ہے کہ جی 2 ہار گئے ہیں تو 1 جیت جائیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تیسرا ہم ہار نہیں سکتے، تیسری ہار افورڈ بھی نہیں کر سکتی پاکستانی ٹیم۔ تو آج ان کے لیے بہت بڑا دن ہے، اور پاکستانی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ آج کا میچ انہوں نے جو ہے وہ جیتنا ہے۔ لکیلی کسی طرح سے ہم چلے محنت کر کے یا جس طرح سے بھی، یا دعائیں کر کے یا جو بھی ہے، ہم اگر آج آ ہی گئے ہیں فائنل میں تو پاکستانی ٹیم کو آج مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور آج جس طرح سے کہا جا رہا تھا ویدر کنڈیشن بھی آج بالکل کلیئر ہے، دن کے وقت 38-40 ڈگری تھا، یعنی کہ وہاں گرمی تھی اور نمی کا موسم ہے، تو ایسا کوئی موسم بھی بالکل کلیئر ہے، بارش کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے، تو یعنی کہ اچھا ہے کہ پاکستان آج کھیل لے، آج کوئی بہانہ نہیں ہے پاکستانی ٹیم کے بعد کہ جی کوئی بادل آ گئے تھے، اب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کلیئر ہے، سب کچھ کلیئر ہے، اب صرف پرفارمنس ہے۔ دیکھیں جتنی اچھی پرفارمنس ہوگی ٹیم اتنا ہی اچھا، اتنا ہی پہلے جو ہے وہ اپنا تمام جو رنز ہیں وہ کر پائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اب بیٹنگ لائن پہ فی الحال تو ہم انحصار کر سکتے ہیں، جتنی اسٹرانگ بیٹنگ کریں گے، جتنا جم کر اوپنر کھیلیں گے، اتنا ہی میچ ہمارے جتنا جم کر اوپنر کھیلیں گے اتنا بہتر انداز ہوگا۔ جس طرح سے امرین آپ کہہ رہی ہیں کہ وکٹ بھی نہیں گوانی ہے، ایک کو تیز کھیلنا ہے، ایک کو سنبھل کے کھیلنا ہے، دونوں اینڈ پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کھیلتے ہوئے رنز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو ایک اچھا اسکور دینا ہے، اس کے بعد بولرز کے اوپر تو ذمہ داری آتی ہی ہے، وہ تو بالکل طے ہے کہ اینڈ میں بولرز نہیں اس میچ کو بچانا ہے۔ جی اس وقت تک کا جو میچ آپ نے دیکھا بدیو زماں، ایک آغاز ہے، اس کے اوپر ابھی کچھ کہا